آج میری موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی؟ آئمہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بازار چھوڑ آتا ہوں۔ ہادی نے جلدی سے اسے پکارا۔ اچھا بھائی، ایسا کرنا کہ راستے میں ثنا کے گھر کے سامنے 2 منٹ کے لیے بائیک روک لینا۔ ثنا کے گھر کے سامنے؟ اچھا اچھا۔ ایک دم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کہنے لگا، آئمہ مجھے اس کا نمبر تو دو، مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کے اس نے قہقہہ لگایا۔ چل بدتمیز، بائیک نکالو، پہلے بہت دیر کر دی۔ رہی بات نمبر کی تو موبائل اس کی امی کا ہے، اگر تمہیں اتنی پسند ہے تو رشتے کی بات کر لیتی ہوں، میری دوست میری بھابھی بن جائے گی۔ آئمہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہادی نے جب یہ سنا تو دل میں کہا کوئی بات نہیں، جب موبائل لے گی تو نمبر آ جائے گا۔ اس نے بائیک سٹارٹ کی اور وہ ثنا کے گھر پہنچ گئے۔ آئمہ فوراً بائیک سے اتری اور اندر چل پڑی۔ جاتے ہی اونچی آواز میں السلام علیکم کہا اور ثنا کو آواز دینے لگی کہ تم تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو، عصر کا وقت ہے، ہمیں ٹائم لگے گا بازار میں۔ ثنا نے کہا، آئمہ 2 منٹ بیٹھو، میں بس عصر کی 4 رکعت پڑھ لوں۔ اف یار، آ کر پڑھ لینا، باہر ہادی انتظار میں ہے، بس جلدی سے چادر لو اور چھوڑو نقاب وغیرہ۔ ثنا نے کہا، پلیز یار، میں 2 منٹ میں آئی، نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا آج میری موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی؟ اچھا اچھا پڑھ لو بابا، اب بس چپ۔ اس نے نماز پڑھی، جلدی سے چادر لی اور نقاب کیا۔ وہ دونوں ہادی کے پیچھے بیٹھ کر بازار چل دیے۔ آئمہ نے ہادی کو کہا، تم گھوم پھر آؤ، میں جب کال کروں تو آ جانا۔ ہادی نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور چپ چاپ بائیک سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ آئمہ کبھی ثنا کا ہاتھ پکڑ کر ایک دکان میں گھستی اور کبھی دوسری، آخرکار اس نے اپنی مطلوبہ چیزیں لے لیں۔ اس نے ثنا سے پوچھا، تم نے کچھ لینا ہے؟ تو کہنے لگی، ایک سفید سوٹ لینا ہے جس پہ اچھی کڑھائی ہو سکے۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک کپڑے کی دکان کے اندر آ گئی۔ بھیا مجھے سفید رنگ میں کوئی سوٹ دکھائیں جس پہ کڑھائی ہو سکے، ثنا نے دکاندار کو مخاطب کیا۔ اور آئمہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دکاندار نے وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں وہ مختلف اقسام کے سفید کپڑے کے کچھ تھان ان کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ کپڑے کی کوالٹی چیک کرنے لگی اور آئمہ سے مشورہ کیا کہ ان میں سے کون سا لینا چاہیے۔ تھان اوپر نیچے کرتے ہوئے ثنا کی نظر ایک سفید کٹے ہوئے پیس پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ پیس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آئمہ کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ دیکھو، یہ کیسا ہے؟ شاید پورا سوٹ ہی کٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی رائے دے پاتی، دکاندار نے جلدی سے وہ کپڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ باجی آپ اسے رہنے دیں، کوئی اور دیکھ لیں، یہ شاید غلطی سے آ گیا ہے۔ وہ دونوں دکاندار کے اس رویے پر حیران ہوئے۔ آئمہ چپ رہی، لیکن ثنا بولی، مجھے تو وہی کپڑا لینا ہے، آپ دکھائیے۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی۔ باجی یہ کپڑا کفن کے لیے ہے، غلطی سے یہاں آ گیا ہے، آپ اسے رہنے دیں۔ دکاندار کے اس جواب کو سن کے ان دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے ثنا نے اپنا پرس اٹھا کے دکان کے باہر نکل۔ آئمہ نے اسے آواز دی، ارے رکو، مجھے تو آنے دو۔ دکاندار بھی آوازیں دینے لگا، باجی بات تو سنیں، باجی۔ آئمہ نے آج سے پہلے اسے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ لگ بھگ بھاگتی ہوئی اس سے جا ملی۔ اس نے ہادی کو جلدی سے کال کی، وہ پہلے ہی ان کے انتظار میں مطلوبہ جگہ پہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے بائیک پہ بیٹھیں۔ آئمہ پورے راستے میں اسے تسلی دیتی رہی کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ تم پریشان ہو گئی ہو۔ اس نے آئمہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اپنے گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ پیچھے پیچھے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ثنا مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ اس نے ثنا کی حالت کا اس کی امی کو بتایا اور ہادی کی وجہ سے وہاں سے نکل آئی۔ اگلی صبح آئمہ کی امی نے اس کے اوپر سے کمبل ہٹا کے جلدی سے اٹھایا۔ وہ گھبرا گئی، اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ہڑبڑا سی گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ بتائے بغیر ہی وہ اسے ثنا کے گھر لے گئیں۔ وہاں پہنچتے ہی آئمہ کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ ثنا اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ دماغ کی نس پھٹنے سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آئمہ کے اندر سے ایک چیخ نکلی اور اسے
اس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو امی آخری دیدار کے لیے اسے اس کے پاس لے گئیں۔ کل جو سفید کفن دیکھ کے اس سے دور بھاگ رہی تھی، آج وہی سفید کفن اس سے لپٹا تھا۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار آ گیا ہے۔ آئمہ بے سود اسے جنازے کے لیے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں سکت نہیں تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ ثنا خود مر گئی، لیکن اس کو بتا گئی کہ نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا آج میری موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔